لبوبو ڈالز، ہو سکتا ہے یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہو. یہ ویڈیو میں کسی کی فرمائش پہ بنا رہا ہوں. میرے ایک بچے نے کہا کہ اس کا ٹرینڈ بہت ہو رہا ہے ویسٹ میں، اور ہمارے بہت سے پاکستانی بھی وہاں رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیے. لبوبو ڈالز ہیں کیا؟ تو برطانیہ میں، امریکہ میں اور یورپی ملکوں میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں لوگ ایک خاص قسم کا کھلونا ہے جس کو لبوبو ڈالز کہتے ہیں. اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، پھٹی پھٹی سی آنکھیں، اور اس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، 9 دانت ہیں، اور ایک کیوٹ سا چھوٹا سا ایک کھلونا ہے ایک گڑیا کی شکل کا، جس کی شکل کسی آرٹسٹ نے ڈیزائن کی ہے، اور وہ ایک نہیں بہت قسم کی ہیں، مختلف رنگوں کی ہیں، اور ان کو لبوبو ڈالز کہتے ہیں. اور وہ اس کا اتنا ٹرینڈ ہوا ہے کہ لوگ لائنوں میں لگ کے وہ لیتے ہیں جب وہ نئی ریلیز ہوتی ہیں، اور پھر ان کو کلیکٹ کرتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس لبوبو ڈالز ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اور کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں سنائیں کہ جب سے ہمارے گھر میں ڈال آئی ہے تو ہمیں باہر اپنے لان میں لوگ چلتے ہوئے نظر آتے، یعنی آوازیں آتی ہیں، ہمارے بیڈز کے اوپر اسکریچز بڑے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں فرنیچر کے اوپر، کہ جن کے نشان اسی طرح کے ہیں جس طرح کے لبوبو ڈالز کے ہاتھ ہیں اور دانت ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور سٹوریز. اور اگر آپ گوگل سرچ کریں گے اور اس پہ دیکھیں گے یوٹیوب پر، تو آپ کو بہت سارے لوگوں کی پرسنل سٹوریز آئیں گی. تو میں نے سوچا اس کو ڈگ ڈاؤن کروں اور اس کو پتہ کروں. تو 2015 میں ہانگ کانگ کے اندر ایک آرٹسٹ تھا جو کہ جس کا نام تھا کے سنگ ینگ. تو وہ ایک کامک بک بنا رہا تھا، کارٹون بک، جس کے اندر مختلف کارٹونوں کے کردار تھے. تو اس نے یہ کردار تخلیق کیا، اور اس کی شکل کی وجہ سے اور اس کی جو ایک طرح کا جو تاثر آتا تھا، اس سے اس نے خود ہی اس کا نام لبوبو ڈالز رکھا. اور اسی طریقے سے اس کا ایک دوست تھا، اس کا کچھ اور نام رکھا، کچھ اور نام رکھا. تو اس کتاب میں ان کارٹون کامکس کریکٹرز کے نام تھے، ان میں ایک لبوبو ڈال تھی. بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد ایک پاپ مارٹ نامی چائنیز کمپنی نے اس ڈال کو فزیکل شکل میں دے دیا، اور اس کی بہت ساری اور طرح سے ڈالز بنا دی، اور وہ پھر مارکیٹ میں آ گئی. ابھی تک بھی یہ کوئی بہت خاص نہیں، جیسے بہت سارے کردار ہیں، اسپائڈر مین ہے، اور اس طرح کے جو کامک کریکٹرز ہیں ان کے اوپر کھلونے ہوتے ہیں. اور ایک بہت سارے لوگ ہیں جو ٹوائے کلیکٹرز ہوتے ہیں، جن کا شوق ہی ہوتا ہے اور وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں. یہ یہاں تک ہی تھا، لیکن اچانک ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑی پاپ سٹار اس کے چابیوں کے گچھے کے اندر چھوٹی سی ایک لبوبو ڈال کو نظر آیا، جو کہ انسٹاگرام کے اندر تھی. اور یہ کوئی جو پاپ مارٹ والے تھے، انہوں نے کوئی انفلوئنشل مارکیٹنگ نہیں کرائی تھی، اس کو پیسے دے کے نہیں کروایا تھا. وہ انسٹاگرام میں نظر آیا کہ اس کے ساتھ وہ تھی. بس اس کے بعد پھر مختلف بڑی بڑی فیشن شو سے ریلیٹڈ، میڈیا سے ریلیٹڈ، ایکٹنگ اور سنگنگ سے ریلیٹڈ جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پرسز کے ساتھ، ان کے کی چین کے ساتھ، ان کے بیڈ روم میں یہ لبوبو ڈالز نظر آئیں. اور پھر لوگوں نے اندھا دھن ان کو خریدنا شروع کر دیا. اور پھر جو ہے ڈیوڈ بیکہم، اس کے پاس بھی دیکھا گیا کہ لبوبو ڈالز کا کی رنگ اس کے ہاتھ میں تھا. پھر یہ دنیا میں ٹرینڈ بن گیا اور ہر ایک نے اس کو خریدنا شروع کر دیا. اور اتنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر پھر لائنیں لگ جایا کرتی تھیں. لوگ جیسے آئی فون نیا آتا ہے تو لوگ لائنیں لگا کے لیتے ہیں، تو لوگوں نے وہ لینا شروع کر دیا. پھر اس کی ایک جو مارکیٹنگ ٹیکنیک ہے اس میں ہیومن سائیکالوجی کو انہوں نے یوز کیا، اور کچھ ڈالز کو انہوں نے بند ڈبوں کے اندر، مسٹری باکسز کے اندر بیچنا شروع کیا، اور کہ اس میں سے کیا نکلے گا. اور یہ بھی کہا کہ ہر 72ویں ڈال جو ہے نا، وہ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسٹری ہوگی، ہر 72 ڈال. اب وہ پتہ نہیں. اچھا، اب یہ جو ہے ایک زبردست جو چیز پہلے سے پاپولر ہو، اس کے اندر اگر آپ تجسس ایڈ کر دیں تو لوگ جو ہے ہر باکس کو اس نیت سے کھولتے ہیں کہ اس میں ان کی تمنا کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق کوئی چیز نکلے گی. اور اگر وہ نکلتی ہے تو اچھا، نکلنے کے لیے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے پھر، چونکہ ظاہر آپ ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں. اور اگر وہ نہ نکلے تو مزید خریدنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ نکلے. اور اگر وہ نکل آئے تو اور ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کا ایمان اس کے اوپر یقین اور پکا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اور خریدنا شروع کر دیتا ہے. تو اس مسٹری یعنی مارکیٹنگ کے تحت انہوں نے اس طرح کی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں کریٹ کی کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ خریدنا شروع کر دیا. جہاں تک اس بات کا تعلق کہ اس کا تعلق جو ہے کسی ہیلووین سٹوری کے ساتھ ہے، یا کسی ہڈن متھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا کوئی جو بلیک میجک اور اس کے ساتھ تعلق ہے، میں نے جتنا سرچ کیا مجھے اس سلسلے میں کوئی ایویڈنس نہیں ملا. تاہم لوگوں کی انڈیویجول کہانیاں ضرور موجود ہیں
تو جو کہ یعنی ایک طرح کی ایگزیجریٹڈ قسم کی امیجینیشن ہو سکتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس قسم کے کھلونے کا اس طرح کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ خاص طور پر یہ مجھے میری بیٹی نے بھی بتایا جو کہ وہاں انگلینڈ میں رہتی ہے کہ لوگ جو ہے نا کریزی ہو کر یہ ساری چیزیں یہ لیتے ہیں. تو ہمیں اس ٹرینڈ کو نا بریک کرنا چاہیے. بچوں کے اندر اس قسم کی باتیں جس میں وہ خام خواہی ایک چیز کے بارے میں اوبسیسڈ ہو کر اس کو لینا شروع کر دیں, کلیکٹ کرنا شروع کر دیں, اور ویسے اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو اور ایک صرف کھلونا ہی ہو, تو اس کو کھلونے کی حد تک ہی رہنے دینا چاہیے. اور اس کو کسی قسم کا کوئی ٹرینڈ بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی کوئی سٹوریز اور متس کریٹ کرنا, یہ ایکچولی صرف ایک طرح کی دقیانوسی اور ایک طرح کی سپرسٹیشس باتیں ہی ہیں. البتہ جو پاپ مارٹ کا مالک تھا اس کو بہت فائدہ ہوا لبوبو کے اس کانسیپٹ سے, کیونکہ وہ اس کے شیئرز جو ہیں وہ جب یہ سیلیبریٹیز نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو وہ 500 گنا زیادہ اس کے سٹور کے شیئرز بڑھ گئے. تو اس نے بہرحال کافی پیسہ کمایا. تو البتہ اس کے لیے جو میسج ہے اس میں وہ یہی ہے کہ بریلینٹ آئیڈیا جو کلک ہو جائے, وہ اگر آئیڈیا ہو کسی کے پاس تو دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہو وہ اس سے بہت سارے پیسے کما سکتا ہے. تھینک یو.